نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ابتدا کے اندر انسانوں کے 3 الگ الگ گروہوں کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاروں ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی بنیادی 5 نشانیاں ذکر کی ہیں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی تھی، اور ہم سب نے یہ دعا ساتھ کی تھی کہ اے اللہ یہ نشانیاں ہم میں اور ہماری نسلوں میں پیدا فرما دے، کیونکہ ان نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جن میں یہ نشانیاں ہوں گی یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور جن میں یہ نشانیاں ہوں گی یہ ہیں وہ اصل جو کامیاب ہونے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کافروں کا بنیادی رویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کو سمجھنے کے باوجود انکار کر دیتے ہیں، رب کا انکار کر دیتے ہیں. دیکھیں انسان نے یہ دیکھا کہ نہ تو انسان خود پیدا ہوا ہے، نہ انسان کے جسم کے اعضاء انسان نے خود پیدا کیے ہیں، اور نہ یہ کائنات اس نے خود بنائی ہے. تو پھر کسی نے تو یہ سب کچھ کیا ہے، اور جس اللہ نے اتنا سب کچھ یہ بنا دیا ہے وہ اکیلا ہوگا، وحدہ لا شریک ہوگا، کیونکہ جو بنانے میں تنہا ہے پھر اس کو چلانے میں بھی تنہا ہوگا. لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کافروں کے رویہ اتنا درست ہو چکا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں برابر ہے، انہوں نے نہیں ماننا، کیونکہ جس کے اندر سے نہیں اٹھتی آپ اس کو زبردستی نہیں منوا سکتے. ان کی وجہ سے، ان کے اس نہ ماننے کے رویے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کی سماعتوں پہ مہر لگا دی، ان کے دیکھنے کے اوپر پردہ ڈال دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو میں نے اس کی مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں انسان ہدایت حاصل کریں، لیکن کس وجہ سے اللہ نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا اور ان کو ہدایت سے دور کر دیا؟ سبب کیا تھا؟ تاکہ وہ سبب ہم میں نہ آ جائے، کیونکہ اگر وہ سبب ہم میں آیا تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، پھر اللہ ہم سے بھی دور ہو جائے گا. تو وہ سبب یہ تھا کہ ہر چیز کو سمجھنے کے باوجود اگر انسان اللہ کا انکار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. اور کل یہ ذکر کیا تھا کہ وہ شخص کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا، وہ کہے جی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہیں دی تو پھر میرا کیا قصور ہے جی. تو میں نے پھر عرض کیا تھا ایک عام مثال کے ذریعے کہ دیکھیے اگر ایک جج نے کسی قاتل کو پھانسی لگائی ہے
تو کیا اس میں اس جج کا قصور ہے؟ نہیں، اس بندے نے قتل کیا ہے جس کے سبب جج نے تو صرف فیصلہ سنایا ہے، حرکت تو اس کی اپنی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہ انسان کے جو اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کو ماننے سے انکار کیا، اللہ نے تب فیصلہ سنایا ہے، حرکت ان بندوں کی اپنی تھی۔ ورنہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کے تو عرش پہ بھی لکھا ہوا ہے غلبت رحمتی علی غضبی، میرے غضب، میرے غصے کے اوپر میری رحمت غالب آ چکی ہے۔ تو اللہ تو چاہتا ہے رحم فرمائے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اللہ اکبر، اگر اللہ انسانوں کے ظلموں کی وجہ سے انسانوں کو پکڑنا شروع کر دے نا، جتنے ہم نے ظلم کیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما ترک علیہا دابہ، ہم اس ضرور زمین کے اوپر ایک جانور بھی نہ چھوڑیں، ایسا سخت عذاب ہو، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے رحمت ہو، جب انسان خود منہ موڑتا ہے پھر اللہ بے نیاز ہے، چھوڑ دیتا ہے انسان کو۔ یہ دو گروہوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرا گروہ بھی ذکر کیا۔ دیکھیں، ایک وہ ہے جو مان گئے، ایک وہ ہے جو انکار کر گئے، ایک وہ ہے کہ جو مانتے نہیں ہیں لیکن کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ اس گروہ کو گروہ منافقین کہا جاتا۔ منافقت کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ ہے نفق سے نکلا، یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ نفق کہتے ہیں اس سرنگ کو عربی زبان میں کہ جس کے ایک طرف سے داخل کیا جاتا ہے دوسری طرف سے نکلا جاتا ہے، تو اس سرنگ کو نفق کہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف سے داخل ہوئے کوئی اور چیز ہے، دوسری طرف سے کوئی اور چیز ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ دل میں کہتا اللہ تو ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، میں آخرت کون سی ہوگی؟ کون ہے ایسا کہ جو ان ہڈیوں کے گلنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دے؟ دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں، ویسے ہی ایک ریفارمر گزرے، فرشتے تو دیکھے نہیں ہیں تو ہوتے بھی نہیں ہیں، اللہ نے جن چیزوں کے ماننے کا حکم دیا کوئی بات نہیں، یہ تو ایسے ہی ہیں، اس کے علاوہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر طور پہ جب مسلمانوں کے پاس جاتا ہے تو جا کے کہتا ہے جناب میرے سے بڑا تو مسلمان ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یعنی ایک طرف کچھ ہے، دوسری طرف کچھ ہے، اس لیے اس نفق کو، سرنگ کو نفق کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر منافقت کا مفہوم سمجھنے کے لیے عربی لغات کے اندر ایک اور بڑی زبردست مثال دی گئی ہے، اور اگر وہ مثال ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمیں منافقت کا مکروہ چہرہ سمجھ میں آ سکتا کہ جو ایک چوہا ہوتا ہے، وہ چوہا جب کھیت میں جاتا ہے اور وہ چوہا کھودنا شروع کرتا ہے اور ایک گڑھا کھودتا ہے، پھر اس کے نیچے بڑی ساری اس نے جگہ بنائی ہوتی ہے اور وہ کافی سارا کھود دے، اور پھر اس کے اوپر گھاس پھوس رکھ کے ظاہری طور پہ وہ کیموفلاج کر دے، کسی کو پتہ ہی نہ لگے کہ اصل میں یہ گڑھا تھا، اور اس کے اوپر ظاہری طور پر ایسے گھاس لگا دی کہ دور سے پتہ لگے کہ یہ تو بہترین کھیت کا ہی حصہ ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے وہ چیزیں بھی اگی ہوئی ہیں جو زمین اگاتی ہے۔ تو ظاہری طور پر اس نے عام زمین کی شکل دے دی، اور اس کے نیچے کیا ہے؟ وہ گڑھا ہے۔ عربی زبان میں اس چوہے کو منافق کہا جاتا ہے، اس کے اس عمل کو، کھودنے کے عمل کو منافقت کہا جاتا ہے، اور اس گڑھے کو جو اس نے کھودا ہے اس کو کہتے ہیں نفاق کا گڑھا۔ تو اسی طرح وہ شخص کے جو دل میں اللہ کو نہیں مانتا، زبان سے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا، زبان سے آخرت آخرت کرتا رہتا ہے، یہ اس چوہے کی مانند ہے کہ اس نے جو عمل کیا تھا اس نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اس نے ظاہری طور پہ گھاس پھوس لگا کے ظاہر کیا کہ زمین برابر ہے اور ہریالی دے رہی ہے، ایسے ہی یہ بھی زبان سے ایمان کا اقرار کر رہا ہے، لیکن اندر جس طرح وہ گڑھا تھا اور وہ خالی تھا، کھوکھلا پن تھا، ایسے ہی اس کے اندر بھی خالی پن ہے، اندر ایمان کی رتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ منافقت۔ منافقت کا اظہار کب ہوا؟ منافقت کا اظہار مکے میں تو ممکن ہی نہیں ہے،
مکے میں تو جو شخص کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں اس شخص کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس شخص پہ ظلم کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو 2 دفعہ ہجرت کرنی پڑی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو۔ تو مکے میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت مدینے کے اندر آتے ہیں، ریاست قائم ہو جاتی ہے۔ تو دراصل مدینے کے اندر نا وہاں پہ ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ اس لڑائی ہونے کی وجہ سے اس علاقے کو مدینے کے پہلے یعنی مدینہ نام نہیں دیا تھا، اس سے پہلے اس کو یثرب کہتے تھے، اور یثرب کا مطلب ہوتا ہے منحوس، یعنی ایسا علاقہ جہاں ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہو۔ تو اس علاقے میں چونکہ ہر وقت لڑائی ہوتی تھی اور 2 بڑے قبیلے آباد تھے، ایک کا نام اوس اور ایک کا نام خزرج تھا۔ تو خزرج قبیلے کے سردار اور اوس قبیلے کے سرداروں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ لڑائی کرنے سے پہلے کوئی ایک ایسی پریا ایک ایسی جگہ کوٹ ہونی چاہیے جہاں فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے کہ غلطی کس کی ہے، ظالم کو وہی سزا مل جائے، آپس میں لڑنے سے بچ جائے۔ پورا عرب علاقہ میں یثرب کہتا ہے، وہ علاقہ کہتا ہے کہ جو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے اس وقت کا ایک بابا جو بڑی عمر کا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، اس کو منتخب کیا کہ آپ آئندہ سے فیصلہ کریں لڑائی سے پہلے۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہو گیا، اب آپ متفقہ سردار ہیں، اور اس کا الگ سردار بھی ہے اور خزرج کا الگ سردار بھی ہے، لیکن دونوں کے چیف جسٹس آپ ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کسی بھی ریاست کے اندر جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ حکمران سے بھی بڑا ہوتا ہے، جب چاہے جو مرضی فیصلہ کر سکے۔ تو یہ بہت، اس کے اوپر تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ توہین عدالت کے مقدمات قائم ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوپر تو صحافت بھی نہیں انگلی اٹھا سکتی۔ یعنی اس وقت کے جو افراد انگلیاں اٹھانے والے ہوتے ہیں کسی فیصلے کے خلاف، وہ اس کے خلاف نہیں اٹھاتے کہ میرے خلاف اس فیصلہ نہ آ جائے۔ تو اب اس بندے کی تاج پوشی کے لیے انہوں نے ایک دن مقرر کیا، ہمارا سالانہ میلہ ہوتا ہے، ساری قوم آئی ہوگی، اس وقت تیری تاج پوشی کر دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جناب یہ ہے وہ ہمارا متفقہ چیف جسٹس اور فیصلہ یہ کیا کرے گا۔ وہ وقت آنے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں چلے گئے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں گئے تو وہاں پہ جو مسلمان تھے انہوں نے تو بلایا تھا، انہوں نے تو مرحبا کہا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما مانا تھا، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو ان کے علاوہ کوئی اور چیف جسٹس نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی حکمران ہو سکتا ہے، تو وہاں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی اور تمام لوگوں کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، اور وہ عبداللہ بن ابی بن سلول اس کی طرف سے نگاہیں ہٹ گئیں۔ اب اس کے اندر ایک رنج اور ایک غم تھا۔ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس 1.5 سال کے عرصے کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے کہ مکے سے بندے آتے ہیں اور وہ جنگ کرتے ہیں ایک ایسے میدان کے اندر جس کے اندر کچھ کنویں اور ایک بڑا سا کنواں ہے۔ اس کنویں کا نام تھا بدر، اور اس وقت جو جنگ ہوئی اس لیے اس کو کہتے ہیں غزوہ بدر۔ اب غزوہ بدر کے اندر بڑے بڑے مکے کے 70 سردار مارے گئے، دشمنان اسلام اکثر مارے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے جب مدینے میں واپس آتے ہیں تو یہ بڑی باتیں کرتا ہے۔ اب اس کو جو آخری امید کی کرن نظر آتی تھی کہ مکے سے بندے آئیں گے تو دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، تو نعوذ باللہ یہ یہاں سے چلے جائیں گے اور میں دوبارہ جو سردار بنا تھا میری سرداری بحال ہو جائے گی۔ اب اس کی سرداری بحال ہونے کی آخری امید بھی ختم ہو گئی، تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر اس علاقے کے اندر رہنا ہے اور فوائد حاصل کرنے ہیں تو اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اس علاقے کے اس ریاست مدینہ کے جو سربراہ ہیں جو کہتے ہیں مان لو دل سے نہ مانو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور آخرت آنی ہے، انسانوں تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے اور نبی بنایا گیا اور میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ جو قرآن دیا گیا ہے جو وحی دی گئی ہے اس کو تم نے ماننا ہے۔
اور اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے ہیں اس کو بھی مانو، یہ جو ایمان بالملائکہ، تو یہ تمام عقائد کو مانو۔ اب اس نے کیا کیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دل سے کافر ہے، بغض رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کیا کرتا تھا۔ آگے کہنے لگا جی میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ اے لوگو میری اب عزت کرو، کیونکہ میں بھی حکمران کے کہنے کے مطابق عمل کرنے والا ہوں۔ 5 کی 5 نمازوں کے اندر مسجد کے اندر حاضر ہوا کرتا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب نماز ختم ہو جاتی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لی، یہ چاہے پہلی صف میں، دوسری میں، آخری کے اندر ہے، اس نے کھڑے ہونا، باہر نکل کے آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے کھڑے ہو جانا، آگے کہنے لگا یہ نبی سچ کہتے ہیں، یہ نبی ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کی ابتدا میں فرمایا کہ یہ قسم کھا کے کہتا ہے آپ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ نبی ہیں اور اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ بھی قسم کھاتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ وہ تو کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دل ان کا کفر کے اوپر ہے، زبان سے یہ آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، تو اس لیے یہ جھوٹے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کہنے کی تصدیق کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کے بہت سارے دوست اور حواری اس کے ساتھ مل گئے، اور جہاں کہیں جہاد سے فتح ہوتی اور مال و دولت آتا تو یہ بھی آ جاتے ہمیں بھی دیں جی کچھ، اور جہاں کہیں گزر رہے ہوتے تو کہتے جی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، روب جاڑنا شروع کر دیتے۔ جیسے حکمران ہوتا ہے نا، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور عدل و انصاف کرنے والا ہو تو دوسروں کے اوپر اس کا روب ہوتا ہے، تو جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں پر روب جھاڑتے رہتے ہیں، وہ چاہے اچھا بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ روب جھاڑنے والے ہو تو معاشرے میں بدبنی پھیلاتے۔ بالکل یہ ایسے ہی کام کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اور اس جیسے قیامت تک آنے والے انسانوں کے جو اندر سے کفر کرتے ہیں اور ظاہری طور پہ کیا پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان لوگوں کے متعلق پورا ایک رکوع تفصیل سے ان کی حرکتیں ذکر کی ہے، اور آخر میں ان کی 2 مثالیں الگ سے بیان کی ہیں، بڑی دلچسپ مثالیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور ان کا اب تذکرہ کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی کچھ تو ہو گئے ایمان والے، کچھ ہیں کافر، اور کچھ ایسے ہیں کہ من یقول، من جو یقول کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی ظاہری طور پر کیا کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں رکھتے۔ پھر وہ کہتے ہیں وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ، اور نہیں ہے۔ یہ جو ماں کا کلمہ ہے تو میں اس کے متعلق بھی ایک بات بتا دیتا ہوں۔ اس کے 3 مطلب ہے۔ ایک ماں کہتے ہیں جو وضاحت کرنے کے لیے، ایک ماں ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے، جیسے قبر میں جب انسان جائے گا نا، اس سے تیسرا سوال کیا جائے گا ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو ماں کیا ہے، تو ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ تو ایک مطلب ہوتا ہے کون، سوال کیا، اور ایک مطلب ہوتا ہے نہیں، کسی بھی چیز کی نفی کرنے کے لیے ماں آتا ہے۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وما ہم، اور نہیں ہیں وہ، اور ہم کے متعلق میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ جہاں ہے آ جائے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، وہ یا اس، جس نے یہ 2 لفظ یاد کر لیے، اور الذین اور کاف جو میں نے پہلے بتایا ہے وہ چند ایک الفاظ ہیں جو یاد کر لیے، تو قرآن مجید کا تقریباً 30% ترجمہ اس کو یاد ہوگا۔ ہم شام کے ٹائم ایک آپ کو خوشخبری کے طور پر صرف ذکر کرتے ہیں، ایک کلاس پڑھاتے ہیں ماڈل ٹاؤن صدیقیہ مسجد کے اندر، سلمان سویٹ کے قریب ہے، کچھ لوگ گئے ہوں گے، دیکھی بھی ہوگی وہ مسجد، اور آپ الحمدللہ اس وقت کہیں گے جب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 100 کے قریب افراد روزانہ رات کو ترجمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ پورے شہر میں کہیں اتنی بڑی ترجمہ سیکھنے والی کلاس ہو، اور روزانہ سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات
اور وہاں پر ہم نے وائٹ بورڈ رکھا ہوا ہے اور ترجمے کی یہ باتیں ساتھ لکھوا دیتے ہیں. تو ہم رات کو دیکھ رہے تھے کل اور اس سے پہلے ایک دن ہم نے 5-6 آیتیں لکھی ہیں اور کل 5 نئے حروف ملے ہیں. 70 الفاظ تھے اور 5 نئے الفاظ ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر حساب لگائیں تو 90% سے زیادہ آیات کا ترجمہ وہاں پر آنے والے افراد صرف 10 لیکچرز میں سیکھ چکے. تو اگر ہم یہ تھوڑے ترجمے سن لینا تو یہ جو ہماری ایک خواہش ہے اور ہر بندے کی خواہش ہے ادھر قرآن پڑھا جاتا ہو ادھر میرا دل اس کے اندر لگ جائے. کہتے ہیں نا جی قرآن پڑھنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ سنتے ہیں واقعات قرآن پڑھا گیا اور رونے لگ پڑے، قرآن پڑھا گیا اتنا روئے کہ داڑھی بھی تر ہو گئی. وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب قرآن مجید کا ترجمہ سمجھا جاتا ہے. تو میں التماس کروں گا یہ جو باتیں میں تھوڑی بہت ذکر کرتا ہوں تو ان کو آپ مزید تھوڑا سا غور کر لیں. وہاں پر تقریباً 80 سال کے قریب افراد بھی موجود ہیں اور اللہ کی توفیق سے وہ بھی اب ترجمہ خود ہی کرنا شروع کر دیں. اور وہاں پر یہ میرا چھوٹا بیٹا بھی ہے، یہ بھی وہاں پر جاتا ہے اور یہ بھی 5ویں کلاس میں، آپ اس کی عمر کا اندازہ لگائیں 10 سال ہے، یہ بھی کر گیا ہے. 10 اور 80 اور درمیان والے افراد بھی کر رہے ہیں. صرف اور صرف ان چند ٹپس کے ذریعے عہد کر لیں انشاءاللہ یہ بھی کرنا ہے. تو یہاں پر کیا تھا؟ ہم وہ اس تو وما ہم اور نہیں ہیں وہ بمؤمنین ایمان لانے والے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی گواہی دے کے فرمایا ہے کہ یہ ظاہری طور پہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کا کہتے ہیں، حقیقت میں یہ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کے مرض اور بیماری سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.